عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ مسلم شریف کے اندر میرے حضور کی حدیث پاک موجود ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہ مٹانے والی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا یہ جو 5 نمازیں تم پڑھتے ہو نا، فجر پڑھتے ہو، فجر پڑھ کے کام کاج میں لگ جاتے ہو، روزی کرتے ہو، کوئی نوکری والا ہے نوکری پہ جاتا ہے، کوئی مستری آیا، کوئی مزدور ہے، کوئی کاشتکار ہے، فجر پڑھ کے جو معمولات ہیں زندگی کے دنیا کے وہ تم کرتے ہو، کام کاج میں لگ جاتے ہو، ظہر کا انتظار ہوتا ہے کہ جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم ظہر پڑھیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک جو تم سے گناہ ہوئے نا، جیسے تم نے فجر پڑھی پھر تم نے ظہر پڑھی، یہ جو درمیان میں ٹائم ہے، جیسے آج ہم صبح پڑھی ہم نے فجر کی نماز، تو اب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، درمیان میں یہ جو ٹائم ملتا ہے، آقا فرماتے ہیں درمیان کے ٹائم میں جو گناہ بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اس نماز کے صدقے سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ فجر سے ظہر تک، اب ظہر آپ نے پڑھی، پھر آپ نے انتظار کیا عصر کا، جو معمولات ہیں دنیا داری کے وہ آپ کرتے رہے کام کاج، پھر ظہر سے عصر تک گناہ آپ کے معاف، عصر پڑھی مغرب تک، مغرب جب آپ نے پڑھی تو عصر سے مغرب والے، مغرب کے بعد جو آپ نے عشاء پڑھی، یہ جو ٹائم ہے درمیان والا مغرب اور عشاء تک، یہ معاف۔ اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر گیا، اللہ و لاب نہیں کہا، کوئی باتیں غلط نہیں کی، ذکر اذکار کرتے ہوئے سو گیا، صبح جب اذان ہوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھا، وضو کیا، مسجد میں آیا، پھر فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا، حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ، گویا اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے، گویا اس نے پوری رات نماز ہی پڑھی۔ اب میرے نبی کے غلاموں دیکھیے، بندے کا اگر یہی معمول ہو تو پھر مجھے یہ آپ بتائیں، دن کے گناہ بھی معاف، عشاء پڑھی پھر فجر پڑھی جماعت کے ساتھ وہ بھی معاف۔ اب اللہ رب العزت کا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر کرم دیکھیے، فرمایا کام مشکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے آگے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اگر تم فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر فجر، تم اگر یہ گناہ اپنے معاف نہیں کرا سکے، پھر ہوتا کیا ہے، والجمعۃ الی الجمعہ، اس جمعہ سے لے کر جو اگلا آپ کا جمعہ آئے گا نا، ان 2 جمعہ کے درمیان، یہ جو درمیان میں دن ہوتے ہیں نا، یہ 7 دن جو بنتے ہیں، اللہ اس جمعہ پڑھنے کی وجہ سے پورے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ اور آگے دیکھیے اس سے بھی بڑے مزے کے جملے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فرمایا اگر ایسے بھی نہیں کر سکے، ایک جمعہ سے، توجہ فرمائیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، فرمایا ایسا نہیں کر سکے، پھر پچھلا جو تم نے رمضان گزارا ہے، اس رمضان سے لے کر جو سال کے بعد 11 مہینے غیر مہینے ہوتے ہیں، غیر رمضان ہوتا ہے، 12واں مہینہ رمضان کو ہوتا ہے، فرمایا اس رمضان سے اس رمضان تک
جتنے مہینوں میں تم سے گناہ سرزد ہوئے نا، اللہ پھر کرتا کیا ہے، اس رمضان کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔